اگر مجھے فلم لندن نہیں جاؤں گا کو ریٹ کرنا ہو تو میں شاید 1 نمبر بھی نہ دوں، کیونکہ اس سے زیادہ پتھیٹک سٹوری یعنی واہیات کہانی کسی بھی فلم کی نہیں دیکھی، اور سینز ایسے جس کی کوئی لاجک ہی نہیں، کیونکہ یہ فیمنزم کی بڑی بھونڈی تصویر پیش کرتی ہے۔ اس فلم کے رائٹر خلیل الرحمن قمر صاحب ہیں۔ ویسے تو وہ میرا جسم میری مرضی کی سخت مخالفت کرتے نظر آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے رسم و رواج اور مضبوط خاندانی نظام کی ضد ہے، اور دوسری طرف اس فلم کی کہانی، جن لوگوں نے یہ فلم دیکھی ہے وہ کہانی جانتے ہیں، اور جن لوگوں نے نہیں دیکھی ان کے لیے فلم کی کہانی کا سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ بھاولپور کا چودھری جمیل ٹیوانہ، جسے کتوں کی دوڑ کا بہت شوق ہے، وہ پچھلے کئی سال سے کتوں کی دوڑ میں اپنا کتا بیرون ممالک سے درآمد کروا رہا ہے، لیکن اسے مسلسل شکست کا سامنا ہی کرنا پڑا ہے۔ اس کی شادی کتے کی دوڑ جیتنے پر منحصر ہے۔ کہتا ہے کہ اگر وہ دوڑ جیت گیا تب بھی وہ اپنی پھپھو کی بیٹی آرزو سے شادی کرے گا۔ اس دفعہ وہ جاپان سے کتا درآمد کرتا ہے، لیکن اس کے والد چودھری کفیل ٹیوانہ کہتے ہیں تیرا کتا دوڑ چاہے جیتے یا ہارے تجھے آرزو سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ ہر بار کی طرح جمیل ٹیوانہ کا کتا ہار جاتا ہے۔ اس کے والد کفیل ٹیوانہ اسے خبردار کرتے ہیں کہ کل اس کی آرزو کے ساتھ شادی ہے۔ شادی کا دن آتا ہے، گانا بجانا ہوتا ہے۔ منگنی کے فنکشن پر ایک اور لڑکی بھی آتی ہے جس کا نام زارا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ لندن سے آئی ہے۔ کفیل ٹیوانہ کہتا ہے کہ لندن سے انہوں نے کسی کو بلایا ہی نہیں۔ زارا کہتی ہے کہ اسے اپنی کتاب کے لیے حویلی دیکھنی ہے جو اپنے آپ میں ایک شاہکار ہے۔ جمیل ٹیوانہ اسے حویلی دکھاتا ہے۔ حویلی میں ایک آرٹ گیلری ہے، اس میں اس کی ماں سارا ٹیوانہ کی ڈیزائن کی گئی تصویریں بھی ہیں۔ زارا تصویریں پہچان لیتی ہے۔ اس کی ماں کا حویلی سے کیا تعلق، وہ تو لندن میں رہتی ہے۔ یہی کہانی میں ٹوئسٹ ہے۔ آرزو جس سے جمیل ٹیوانہ کی منگنی ہو رہی ہے وہ اکنواس ٹیوانہ کی بیٹی ہے، لیکن عین منگنی کے موقع پر آرزو کو غش پڑ جاتا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ شادی کے بعد جمیل جسمانی طور پر تو اس کا ہوگا، لیکن روحانی طور پر وہ مجھ سے کبھی محبت نہیں کر پائے گا۔ لیکن جمیل کو تو پہلی نظر میں ہی زارا سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس سے اپنی پھپھو کی بیٹی آرزو کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی فیلنگز کی کوئی فکر نہیں، جس نے جمیل سے شادی کرنے کے لیے برسوں انتظار کیا۔ یہ دنیاوی طور پر ہماری نفسیات کی عکاسی کرتا ہے کہ جو چیز ہمیں دستیاب ہو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ کوئی انسان ہی کیوں نہ ہو۔ جب ہم وہ چیز کھو دیتے ہیں تب ہمیں فکر ستانے لگتی ہے۔ یہی عجیب منظر ہے، ناقابل یقین۔ جمیل زارا کو سمجھے بغیر ہی اپنی حویلی، اپنی جائیداد چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ زارا کی ماں چودھری کفیل ٹیوانہ کی بہن تھی۔ جب سارا یونیورسٹی پڑھنے گئی تو اسے منصور جامی نامی لڑکے سے محبت ہو گئی۔ زارا کی اس وقت منگنی حقنواس ٹیوانہ سے ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے منصور جامی سے شادی کر لی۔ اب زارا بھی آرزو کی طرح دراصل کفیل ٹیوانہ کی بھانجی ہے۔ اب زارا گاؤں کے نمبردار سے ملتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ منصور جامی کو قتل کرنے کا شک تو حقنواس ٹیوانہ پر تھا، لیکن کسی نے اس کیس کی پیروی نہیں کی، کفیل ٹیوانہ نے بھی نہیں، کیونکہ سارا کے بعد اس کی بہن زورا سے حقنواس کی شادی کر دی گئی۔ ایک لڑکی سارے خاندان کو کھا گئی۔ دراصل یہی وہ چیز ہے جو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ فیمنسٹ جینڈر ایکویلٹی کی تو بات کرتے ہیں کہ مرد اور عورت کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے، پیٹریارکی نہیں ہونی چاہیے، عورت کے خیالات میں کسی مرد کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، اس کا جسم ہے، اس کی مرضی چلنی چاہیے۔ اس بات کو سب سے زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے۔ اسلام نے بھی عورتوں کو حقوق دیے، اور پاکستان کا آئین بھی ہر سطح پر عورتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ آج ہر شعبے میں عورت آزاد ہے، سیاست، بیوروکریسی، کھیل، پروفیسرشپ، حتیٰ کہ جائیداد کے حقوق بھی ہیں۔ لیکن عورت کو جسمانی طور پر آزاد کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ناجائز تعلقات، گندگی اور غلاظت سے معاشرہ کیا صورت اختیار کرے گا؟ بہن، ماں، بیٹی کی تمیز باقی رہے گی؟ جب کوئی لڑکی ماں باپ کی مرضی کے بغیر گھر سے بھاگ جاتی ہے تو ماں باپ شرمندگی سے ہی مر جاتے ہیں۔ جس ماں باپ نے اپنی بیٹی کو پڑھایا، لکھایا، کھلایا، کیا وہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ کرتے وقت غلط فیصلہ کریں گے؟ برسوں تک لوگ ایسے واقعات یاد رکھتے ہیں، طعنہ و تشنیع کرتے ہیں، اور لعنت عمر بھر کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ مضبوط خاندانی نظام ہی مشرق کی بنیاد ہے۔ اس وجہ سے مشرقی اقدار کو دقیانوسی کہا جاتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ عورت جسمانی طور پر آزاد ہو، چاہے خاندان کو عمر بھر گالیاں ہی کیوں نہ کھانی پڑیں۔ ہم کہانی کی طرف لوٹتے ہیں۔ چودھری جمیل زارا سے انتہا پیار کرنے لگتا ہے۔ زارا حقنواس ٹیوانہ کے پاس جاتی ہے۔
سارا واقعہ بتاتی ہے کہ نہر کے پل پر جب تم نے میرے باپ کو قتل کر دیا تھا تو میری ماں یعنی سارا ٹیوانا بچ جاتی ہے۔ اس وقت وہ پریگننٹ تھی، اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ میں تھی۔ زارا کا لندن سے دوست ہیری بھی آ جاتا ہے۔ جمیل بھی اپنے والدین کو قائل کر لیتا ہے کہ وہ زارا سے اس کی شادی کی بات کرے، لیکن حق نواز زارا پر حملہ کروا دیتا ہے۔ لیکن موقع پر پہنچ کر جمیل زارا کو بچا لیتا ہے۔ جمیل ایسا جاگیردار ہے جو کانوں میں بالی بھی پہنتا ہے۔ عجیب ہے کہ جمیل کیسے حملہ کے وقت وہاں پر پہنچ گیا اور حق نواز کے لوگوں کو پہچان بھی نہیں پایا جو اس کے گاؤں کے تھے۔ زارا اور ہیری اپنی رہائش گاہ پہنچتے ہیں اور آرزو اپنے والد حق نواز کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے کہ آپ کے گناہ کا بدلہ مجھ سے وصول ہو رہا ہے۔ یہی کارما ہے، آپ نے جو اپنی مشوکہ کے ساتھ کیا، اس نے کسی اور سے عشق کیا تو وہ جائز نہیں۔ اس کی سزا پر اسے سولی چڑھا دیا گیا کیونکہ وہ اسی کے لائق تھی۔ اب آپ کی بیٹی بھی جمیل ٹیوانا سے محبت کرتی ہے لیکن وہ محبت نہیں کرتا۔ اب میرے لیے کیا سزا تجویز کرو گے؟ کفیل ٹیوانا بیٹے کا رشتہ لے کر زارا کے پاس پہنچتا ہے۔ زارا نے پوری فلم میں جو ڈریسنگ کی وہ ہمارے روایتی نظام سے میل نہیں کھاتی۔ اس روایتی نظام میں یہ ڈریسنگ بےہودگی قرار دی جاتی ہے، اس سے اس شخص کا کردار کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ زارا اور آرزو میں یہی بنیادی فرق ہے۔ کفیل ٹیوانا نے بھی یہ بات نوٹ نہیں کی۔ کفیل ٹیوانا کہتا ہے کہ بیٹا تمہارا رشتہ لینے کے لیے کس سے بات کرنی ہوگی؟ زارا فون ملاتی ہے اور کفیل ٹیوانا کی بات کرواتی ہے۔ چودھری کفیل کا نام سن کر سارا ٹیوانا فون بند کر دیتی ہے۔ اس کے بعد کفیل پر یہ راز افشاں ہوتا ہے کہ اس کی بہن سارا زندہ ہے اور زارا اسی کی بیٹی ہے۔ دروازے پر جب جمیل ملتا ہے تو کفیل اسے تھپڑ مار کر کہتا ہے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ زارا اپنے گھر واپس لندن چلی جاتی ہے۔ جمیل اپنے والدین کے سامنے اقرار تو کرتا ہے کہ وہ لندن نہیں جائے گا، یعنی زارا کے پیچھے وہ لندن نہیں جائے گا، لیکن وعدے کے برخلاف لندن جاتا ہے، زارا سے ملاقات کرتا ہے اور اس کے گھر کا پتہ بھی لگا لیتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھٹی بھی ہے، وہاں اس کی پھوپھی سے ملاقات ہوتی ہے۔ سارا کہتی ہے کہ یہ منصور جامی کا گھر ہے، یہاں تمہاری کوئی پھوپھی نہیں، اگر تمہیں زارا سے شادی کرنی ہے تو وہ راضی ہے تو تم اسے لے جاؤ، کر لو شادی۔ جمیل چلا جاتا ہے۔ زارا کا دوست ہیری کرکٹر بھی ہے، اس کی ایک گرل فرینڈ بھی ہے۔ ایک میچ کے دوران وہ اچھی بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ میچ دیکھنے والوں میں زارا بھی ہے اور جمیل ٹیوانا بھی۔ ہیری کے ہر چھکے چوکے پر زارا تالیاں بجاتی ہے اور فلائنگ کسز بھی دیتی ہے۔ جب وہ 50 اسکور کرتا ہے تو زارا اس کو جپھی ڈالتے گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے تاکہ جمیل جیلس ہو۔ عملی طور پر میچ کے دوران ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جب زارا ہیری کو جپھی ڈال رہی ہوتی ہے تو اس کی گرل فرینڈ آ جاتی ہے تو ایک دم ہی گراؤنڈ سے کھلاڑی غائب ہو جاتے ہیں۔ جب کفیل ٹیوانا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا مشکل میں ہے تو وہ بھی لندن جاتے ہیں۔ سارا اپنی بیٹی کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہے کہ میرے بھائی جی نے منصور جامی کے قتل کی رات مجھے بتایا تھا کہ میرے ابا چودھری امیر علی بیماری کی وجہ سے نہیں مرے تھے بلکہ وہ تمہاری بغیرتی کی وجہ سے مر گئے تھے۔ جس باپ اور بھائی کے سر سے شرم کی وجہ سے پگڑی اتر گئی ہو اور وہ جیتے جی ہی مر گئے ہوں تو ان پر کیا بیتی ہوگی۔ کفیل ٹیوانا جمیل سے ملتا ہے۔ جمیل کہتا ہے کہ آپ کی یہ نام نہاد غیرت اور عزت جس نے ایک عورت سے اس کا شوہر چھین لیا، اس پر محبت کی شادی کرنے پر گناہ کا ٹھپا لگا دیا، اب اس سے معافی مانگو، اس کے حقوق بھی اتنے ہی محترم ہیں۔ کفیل ٹیوانا مان جاتا ہے۔ کفیل ٹیوانا خود کو قائل کر لیتا ہے کہ جس عورت نے ہمارے سر سے پگڑی چھینی اور بدنامی کا باعث بنی اس سے معافی مانگے۔ کفیل ٹیوانا سارا سے ملتا ہے، معافی بھی مانگتا ہے اور بیٹی کا رشتہ بھی۔ اسی اثناء میں زارا ہیری کو مناتی ہے کہ وہ اس سے شادی کرے، صرف جمیل سے بچنے کے لیے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی ماں اپنے بھائی سے ملے گی تو وہ شادی سے انکار نہیں کر پائے گا۔ عجیب ہے، ہیری بھی جھٹ سے ہاں کر دیتا ہے جبکہ اس کو پتہ ہے کہ زارا کے ماموں بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ جمیل اور زارا کی شادی کے لیے زارا صرف اسے قربانی کا بکرا بنا رہی ہے، جب وہ ایک دوسرے سے محبت بھی نہیں کرتے، نہ انہوں نے کبھی ایک دوسرے سے اظہار کیا، وہ صرف اچھے دوست ہیں۔ اب ایک دوسرے کی ایموشنز اور فیلنگز کا کیا؟ ہیری کی تو گرل فرینڈ بھی ہے، یعنی محبت اور مفادات خود کی ذات کے لیے جائز ہے۔ سارا کفیل سے کہتی ہے کہ اگر آپ زارا کو ہیری کے ساتھ رخصت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے نہیں آئے بلکہ میرے لیے آئے ہیں۔ زارا اور ہیری کی شادی کا دن آتا ہے۔ جمیل زارا کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ جمیل اور کفیل واپس گھر چلے آتے ہیں۔ زارا ہیری سے شادی نہیں کرتی
جمیل کا کتا بھی دوڑ جیت جاتا ہے۔ اس کے بعد اس پر راز کھلتا ہے کہ ہیری سے اس کی شادی نہیں ہوئی، اب وہ اس سے شادی کے لیے یہاں پر آئی ہے۔ اب ہیری بھی آرزو پر ڈورے ڈالنے لگتا ہے، یعنی اب دونوں کی شادی ہوگی۔ بہت مزے کا خیز ہے جب والدین اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص کے ساتھ کرتے ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے نہیں۔ اس پر سب کو اعتراض ہے۔ سارا سب گاؤں والوں کے سامنے اسی نہر کے پل پر حق نواز پر فائر کرنے لگتی ہے تو زورا آ جاتی ہے، اور ساتھ میں پولیس بھی بغیر جانے بوجھے حق نواز کو لے کر چلی جاتی ہے، جبکہ اس کے ہاتھ میں بندوق بھی نہیں ہے۔ 28 سال پرانا کیس جو بند ہو چکا تھا اب وہ دوبارہ کھل جاتا ہے۔ ایک لفظ میں کہنا چاہوں گا، مزے کا خیز۔ اس قسم کا کنٹینٹ دکھا کر معاشرے کی تصویر کریٹ کی جا رہی ہے، ایک نئی ہائپ بنائی جا رہی ہے کہ عورت کو آزاد ہونا چاہیے۔ عورت آزاد تو ہے، جائیداد میں، پروفیشن چننے میں۔ ایسا کنٹینٹ ہمارے ذہن میں انسٹال کیا گیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ سوشل میڈیا ایپس پر، پبلک پلیٹ فارم پر ہر جگہ ناچ گانا، سگریٹ نوشی، یونیورسٹیز میں نشہ آور ادویات۔ اس آزادی نے عورت کی عزت نہیں کی بلکہ اس نظام کو مزید ننگا کر دیا ہے۔ ہمایوں سعید کی فلم پنجاب نہیں جاؤں گی میں بھی یہی عجیب منظر فلمائے گئے ہیں، یعنی فواد کھگا عمل دستور سے محبت کرتا ہے لیکن وہ واسع سے محبت کرتی ہے۔ جب فواد 60 مربع زرعی زمین اور حویلی کا لالچ دے کر شادی کے لیے راضی کر لیتا ہے کیونکہ واسع لندن والا گھر اس کے نام نہیں کرواتا۔ جب فواد اپنی کزن دردانہ کو جپھی ڈالتا ہے تو عمل دیکھ لیتی ہے۔ اب وہ طلاق کا کیس فائل کر کے پھر واسع سے شادی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ واسع بھی کیسا عجیب شخص ہے جو اس پہ اعتبار کر لیتا ہے۔ عمل دستور اپنے شوہر کے سامنے اپنے محبوب سے ملتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے رائٹرز کے پاس اور کوئی سٹوری ہی نہیں، وہی عشق و محبت، وہی جاگیرداروں کی ٹھاٹ باٹ۔ کنٹینٹ ایسا بننا چاہیے جس میں معاشرے کی صحیح عکاسی ہو، تاریخ سے نظریات کو سمجھا جائے۔ آنے والی نسل جو فون اور انٹرنیٹ کی شوقین ہے، نوجوان نسل جو کتابوں سے رہنمائی نہیں لیتی، ان کو کم از کم فلموں اور ڈراموں سے تو آگاہی اور شعور دیا جائے۔